اس بات کی گواہی دے کر یہ کام کر کے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، اور اپنی جانیں بھی محفوظ کر لیں گے۔ صحابہ کرام کے ہاں اس بات پر اجماع ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر، کوئی اختلاف نہیں صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا، پھر تو انہیں سے قتل کر دیا۔ اس بات کا تکرار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسامہ بن زید نے دل میں سوچا کہ کاش میں اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوں۔ چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا اتفاق ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا قتل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اوپر سے پھینک دیا جائے، اوپر چڑھا کر پھینک دیا جائے اوپر سے، اس کے بعد پتھر مارا جائے اس کو۔ اتنا سخت ترین اس کا عذاب ہے۔ الحديث شريف ليس يدركه إلا الذي فارق الأوطان مغتربا وجاهد النفس في تحصيله فغدا يجتاز بحرا وفي الأوعاد مضطربا يلقى الشيوخ ويروي عنهم سندا وحافظا ما روى عنهم وما كتبا۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک سلسلے کی 8ویں حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑائی کروں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر یہ لوگ اس بات کی گواہی دے کر، یہ کام کر کے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، اور اپنی جانیں بھی محفوظ کر لیں گے۔ الا بحق الاسلام، ہاں سوائے اسلام کے حق کے، وحسابهم علی اللہ، اور باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین خود ہی حساب کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے جلیل القدر بیٹے، بڑے اونچے صحابی ہیں، بڑے مقام رکھنے والے صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، یعنی 2000 سے زائد ان کی روایتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جاتا ہے، وہ بھی مأمور ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے خارج نہیں ہے، جیسا کہ بعض صوفیہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم شریعت سے خارج ہیں، نہ ہمارے پر نماز ہے، نہ اس طرح کوئی چیز ہے، ہم شریعت کے احکام سے ہم فارغ ہیں، وہ ویسے ہی فارغ ہیں، وہ ویسے ہی فارغ ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکام سے فارغ ہیں، انہیں ضرورت نہیں عمل کرنے کی، جو کر لیں گے ٹھیک ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض جو بڑے بڑے اونچے لیول کے جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں،
وہ یہ سمجھتے اور نماز نہیں پڑھتے. ہم پہلے دل کے اندر پڑھ لیتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. امرت، اور کس بات کا حکم دیا گیا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قتل کروں، یہاں پر کیا ہے؟ اقاتل. اقاتل کا مطلب لڑائی کرنا، کہ جب تک وہ اس بات کو مان لے تو خلاص ختم لڑائی. اگر وہ بات کو نہیں مانتے تو لڑائی جاری رہے گی اور ان کے بعد دباؤ شدت جاری رہے گا جب تک وہ اس بات کو قبول نہ کر لیں. امرت ان اقاتل الناس. اگر مسلمانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو گروہ ہیں مسلمانوں کے، لڑائی ہو جاتی ہے، ایک گروہ وہ بھی ہے مسلمانوں کا ہی، دوسرا گروہ حاکم کے ساتھ ہے اور جو حق والوں کے ساتھ ہے. ایک کو کوئی شبہ لگ گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ ذہن کے اندر کوئی خرابی آ گئی یا کوئی اس کے ذہن میں کوئی تعویل آ گئی اور وہ دونوں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اقتتلوا یہاں پر بھی اقتتلوا ہے کہ مانا اگر وہ لڑائی کرتے ہیں، ان کے اندر لڑائی چھڑ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے اندر صلح کرنی چاہیے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر زیادتی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا یہاں پر بھی قاتلوا کا لفظ ہے، یقتلوا کا نہیں ہے کہ انہوں قتل کر دیا جائے. ان سے لڑائی کی جائے، ان کو اچھی طرح زود و کوب کیا جائے اور ان کو مختلف انداز میں ان کے ساتھ لڑائی کی جائے حتیٰ کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے. یعنی کہ ان کو سب کو قتل کر دینا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، ان کو سب کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر قتال اور قتل ان دونوں کے اندر فرق ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے لڑائی کریں حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تک وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. حَتَّى يَشْهَدُوا، شہادت کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے گواہی دینا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ گواہی، اور اس بات کا علم ہونا چاہیے. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. کسی قسم کی عبادت بھی کسی کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے. یہ دعا کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ دعا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑھ کر دعا کی اہمیت ہے، بلکہ حدیث کے اندر ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی وہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. محمد بن عبداللہ تو کفار قریش بھی مانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ ہے بھائی، لیکن رسول اللہ وہ نہیں مانتے تھے. تو اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پیغمبر، پیغام پہنچانے والے. رسول کا کیا معنی ہے؟ پیغام پہنچانے والا. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے. اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہے وہ ساری کی ساری جو باتیں کہے گا وہ حق کہے گا. اس کی تصدیق کرنا، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، جو چیزیں گزر چکی ہیں
وہ حق ہیں، اس کی تصدیق کرنا. جو آنے والی ہیں، جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا، ایسا ہوگا. اور جو جاری ہیں اس کے پر ایمان لے کر آنا. یہ معنی رسول کا. رسول اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. حَتَّى يَشْهَدُوا، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور پھر اس کے بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نماز قائم نہیں کرتا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی. صحابہ کرام کے ہاں اس بات پر اجماع ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے. اجماع اس کے پر، اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں صحابہ کرام کے اندر کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بالکل بھی نہیں پڑھتا، وہ بندہ کافر ہے. اس بات پر کس کا اتفاق ہے؟ صحابہ کرام. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے ایک شخص سے متعلق کہا، اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کچھ ایسی چیز دیکھی ہوگی. کہا کہ شاید وہ نماز پڑھتا ہو. سبحان اللہ. خالد بن ولید اگر کسی کی قتل کا اجازت مانگ رہے تو ایسے تو نہیں مانگ رہے ہوں گے نا، کوئی چیز ہوگی لازمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے منع کر دیا، کس وجہ سے منع کیا؟ شاید وہ نماز پڑھتا ہوگا، اس لیے منع کر دیا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بھی، کسی نے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول وہ فلاں منافق ہے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کہا کہ وہ کیا اس بات کی گواہی نہیں دے کہ لا الہ الا اللہ یہ نہیں پڑھتا؟ کہا کہ وہ پڑھتا ہے لیکن لا شہادت اللہ، وہ اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. کہ کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پڑھنا نہ پڑھنا منافق ہے، ہم جانتے ہیں منافق ہے. کہا کہ وہ نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا قتل کرنے سے منع کیا. منافق ہے. لیکن چونکہ وہ نماز پڑھتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قتل نہیں کر سکتے اس کو، قتل نہیں کر سکتے اس کو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بیٹے تھے جو شروع اسلام میں چلا کرتا تھا. انہوں نے جب قتال ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک آدمی کو اس وقت قتل کر دیا جس وقت ان کی وہ زد میں آ گئے، اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں اسلام لے کر آتا ہوں، خلاص. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب تو میرے زیر تحت آ گیا، اب یہ تو ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مار دیا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک عجیب غصہ تھا، اور ایسا غصہ تھا، اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، پھر تم نے قتل کر دیا اس کو. اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا، پھر تو نے اسے قتل کر دیا. اس بات کا تکرار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسامہ بن زید نے دل میں سوچا کہ کاش میں اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوتا. یہ کام جس حالت میں مسلمان کی حالت میں کیا ہے نا، اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوتا، مسلمان بعد میں ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ غصہ کیا ان کے
مجھے لوگوں کے آپ سے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دلوں کے اوپر چھان بین کے لیے نہیں بٹھایا گیا کہ میں لوگوں کے دل چیر کے سینے چیر کے پھر دیکھوں کہ بھائی صحیح بولا ہی نہیں بولا، سچ بولا ہی نہیں بولا. یہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا. الظاہر، جب انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا خلاص. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بھی قتال کیا جائے گا، اس کو بھی زود و کوب کیا جائے گا. بلکہ چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا اتفاق ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا قتل ہے. چاروں اماموں کا. قتل کرنے میں اختلاف ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیے جائے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سجن کے اندر یعنی ڈال دیا جائے گا، خلاص اس کو قید کر دیا جائے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، ورنہ ادھر ہی سڑ کے مر جائے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، ان کو ویسے قتل کیا جائے گا. لیکن قتل کرنا ہے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان ہونے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ صحابہ کرام کے ہاں تصور نہیں تھا. منافقین تو کرتے تھے، لیکن کوئی مسلمان ہونے کے بعد ایسا نہیں کر سکتا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے تمام شروط کے ساتھ، اس کے تمام واجبات کے ساتھ اور تمام سنتوں کے ساتھ. وہ کہلائی جاتی ہے اقامت الصلاة، نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کر دے. اس بات پر بھی وہ راضی ہو جائیں اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے اور کچھ لوگوں نے یہ ان کے ذہن کے اندر یہ ایک تعویل، ایک شبہ آ گیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید میں آیا کہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب انتقال ہو گیا ہے تو ہم اب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. گویا کہ ارتداد ہو گیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا، ان سے ضرور لڑائی کروں گا. جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتے ہیں اس میں قتال کروں گا. ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں بھائی، تو نماز پڑھنے والے ہیں، کوئی نماز کا انکار تو نہیں کر رہے، آپ کیسے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، کیسے ان کے ساتھ قتال کریں گے؟ تو کہا واللہ، جو اللہ کی قسم، جو ان دونوں کے اندر فرق کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا اب ادا نہیں کرے گا تو اسے قتال ہوگا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دل اس بات کے لیے کھول دیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ حق ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے جو اس کے مستحقین لوگ ہیں، جو اس کے لائق ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عَاصَمُوا، تو ان لوگوں نے محفوظ کر لیا، بچا لیا، منی، مجھ سے، دماءہم و اموالہم، دماءہم خون، اموالہم اپنے مال، یعنی ان کے مال غنیمت نہیں سمجھے جائیں گے، لوٹ لیا جائے ان کو، ایسا نہیں ہے. ان کی جان بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ ہے، کیونکہ مسلمان ہے. مسلمان کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کی مال بھی محفوظ ہے. اس کے ساتھ ان کا مال جو ہے نا وہ غنیمت سمجھ کے لوٹا نہیں جائے گا. الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کا جو حق ہے وہی ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اگر حق، اسلام کا حق، وہ اسلام اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، پھر وہ محفوظ نہیں ہے. اسلام کا حق کیا ہے؟ اسلام کا حق یہ ہے کہ وہ اگر اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، قتل ہوگا.
یا اس نے مسلمان ہونے کے باوجود کسی مسلمان کو قتل کر دیا بغیر کسی اس کے، خلاص یہ بھی قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے۔ یا پھر وہ اس اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، مرتد ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا حق ہے، یہ اسلام کا حق ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یا کوئی لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا عمل کرے، اپنی شہوت کو کسی مرد سے اس کو اپنی قضاء حاجت کرتا ہے مرد کے ساتھ، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الفاعل والمفعول به، جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ فحش کام، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا حق ہے، اور ان کا تو سنگین ترین ان کو قتل کیا جائے گا۔ وہ کہا جاتا ہے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اوپر سے پھینک دیا جائے، اوپر چڑھا کر پھینک دیا جائے اوپر سے، پھر اس کے بعد پتھر مارا جائے اس کے اوپر، اتنا سخت ترین اس کا عذاب ہے۔ الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ، اور باقی اگر اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور معاملات ہیں، اس کے کوئی گناہ ہے، جو اس کے معاملات غفلتیں ہیں، تو پھر وہ معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، وہ تمہارے پر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اب وہ محفوظ ہے، باقی جتنے بھی اس کے معاملات ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس کا حساب کرنا ہے۔ فذکر ان الذکرى تنفع فذکر ان نفعت الذکرى فذکر فما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے بعد کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، خلاص باقی معاملات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی ان کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے اندر حدیث کے اندر ذکر کی گئی چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور نماز اور زکوٰۃ، یہ اہم ترین چیزیں، روزہ اور حج کے متعلق تو بہت ساری چیزیں عذر آ سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر اہل علم کا اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔